اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا فرمایا اور کتاب و سنت کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد عموماً تمام انبیاء علیہم السلام، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے اس درس کا موضوع ہے خوشگوار ازدواجی زندگی۔ دوسرے معنوں میں آپ اسے یوں کہہ لیں کہ مثالی شوہر اور مثالی بیوی ہم اور آپ کیسے بنیں کہ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں، ایک شوہر اور ایک بیوی ایک اچھی زندگی، ایک خوشگوار زندگی، گھر کا نظم و نسق عمدہ طریقے پر گزر سکے اور چل سکے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی مناسبت سے سورہ روم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ وہ آیت اس موضوع کے لیے بہت ہی اہم ہے اور ہر شخص کو، یعنی شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی اس آیت پہ غور و خوض کرنا چاہیے اور بار بار اسے پڑھنا، اس کے معانی و مفاہیم پر غور کر کے اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے اس کو ایک نشانی قرار دی۔ کیا کہا؟ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے، تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی، تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون اور اطمینان حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے اندر اور تمہارے مابین مودت و محبت اور رحمت کی صفت پیدا فرما دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور یقیناً اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارے راز پنہا ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں جو اللہ نے اس میں رکھی ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور کریں، جو سوچیں، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کی آیت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو نہ سمجھیں، جو نہ کوشش کریں، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ہاں، ان کے بارے میں نہیں، لیکن اللہ نے کہا ان کے لیے اس آیت کے اندر بڑی حکمتیں، بڑے راز، بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا وَمِنْ أَنفُسِكُمْ، کیا فرمایا؟ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے ہی جنس سے، تمہارے نفس سے، تمہارے ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ تاکہ ایک قربت محسوس کریں ہم، اس لیے کہ ہماری جو مثال ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان کی، یہ ہمارے لیے جو اللہ نے جو ہے جوڑے عطا فرمائے، جوڑے بنائے، وہ اسی جنس سے بنائے۔ کسی اور جنس سے ہوتا، کسی اور مخلوق سے بنائی گئی ہوتی یہ چیز، تو ایسی صورت میں دل میں کدورت، دل میں ایک نفرت یا ایک جو ہے دوری اگر پیدا ہوتی تو ایک انسان سوچ سکتا تھا کہ بھئی یہ دوسرے جنس سے ہے اس لیے یہ دوری پیدا ہو رہی۔ اللہ نے کہا تم کو تمہارے ہی نفس سے پیدا کیا تو ایک طرح کی قربت ہونی چاہیے، جو ہے ایک طرح کی جو ہے
آپس میں ایک طرح کی بہت ہی محبت پیدا ہونی چاہیے، شفقت ہونا چاہیے، کسی قسم کی خدورت اور نفرت کی تو بات ہی نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ایک تو اس جن سے ہے اس لیے قربت ہونی چاہیے، اور اللہ نے خصوصی ان دو دلوں کے اندر یعنی شوہر اور بیوی کے مابین ایک خصوصی قسم کی محبت پیدا کر دی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اجنبی ہو، اس اپنی بیوی کے لیے شادی سے پہلے وہ اجنبی ہوتا ہے، بیوی اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھار اس خاندان کی نہیں بھی ہوتی، اس گاؤں کی بھی نہیں ہوتی، بلکہ سینکڑوں کلومیٹر دور کی ہوتی ہے۔ لیکن جب سے رشتے کی بات ہوتی ہے اس وقت سے لے کر شادی ہونے تک، بلکہ اس کے بعد ایک ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے جس کی مثال اور نہیں ملتی۔ میاں بیوی کے درمیان جو محبت پیدا ہوتی ہے، جو ایک لگاؤ ہوتا ہے ایک دوسرے سے، وہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں کہ ایک اجنبی مرد کو ایک اجنبی عورت اپنا سرتاج، اپنا شوہر، اپنا سب کچھ اس کے سامنے نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کو لا کر کے اپنے گھر میں ایک مالکن بنا دیتا ہے، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دے جاتا ہے، اس پر اتنا اعتماد کرتا ہے، اس کو سونپ دیتا ہے سب کچھ۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے ایک ایسی محبت ہی رکھ دی ہے، وَرَحْمَةً، اور ایک دوسرے کے دلوں میں ایسی رحمت پیدا کر دی ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ ساری خوشیاں اپنے اہل وعیال، اپنے بال بچوں کے قدموں میں نشاور کر دوں، سب کچھ جو ہے، ساری آسانیاں، ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آرام و آشائش کی، زیب و زینت کی، سارا کچھ لا کے نشاور کر دوں۔ اور ایک بیوی چاہتی ہے، جو اچھی بیوی، ایک مثالی بیوی ہوتی ہے، جو خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہے، جو ان جیسے آیات پر غور کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے آرام مہیا کروں، اس کے لیے سکون مہیا کروں، اس کو جو ہے اس کو کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہونے دوں۔ تو یہ آیت پہ آپ غور کریں تو آپ کو جو ہے بڑی اچھی مثال ہو سکتی ہے، اور بڑے اچھے سے ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر اور عمدہ گزار سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے اندر جو ہے صحیح معنوں میں اس آیت کے مفہوم اور معانی کو نہ سمجھ کر کے، اور کبھی کبھی انا ہم اپنے درمیان لے آتے ہیں، اور شوہر سمجھتا ہے میں شوہر ہوں تو شوہر ہوں، میرے حقوق زیادہ ہیں، بیوی سوچتی ہے اللہ نے میرے لیے بھی بہت سارے حقوق رکھے، میں بھی اچھے گھرانے کی ہوں۔ اس طرح جب انا پرستی آ جاتی ہے، انا کی بات آ جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے مل کر رہنے، یا اللہ تعالیٰ نے جو سبھی گزشتہ آیت کے اندر جو حکمتیں بیان کی، اور جو ہے خوشگوار زندگی کے لیے جو مفہوم بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جو امور بیان کیے، اس پر عمل نہ کر کے جب انا پرستی آ جائے تو وہاں معاملات خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہ اچھا خاصا گھر جو ہے ایک جنگ کے ماحول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں، ہر ایک کے حقوق، اس حقوق کے دائرے میں جو ہے رہنا چاہیے، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا اور ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق بیان کیے، کہا عورتوں کے بھی حقوق ہیں اسی طرح معروف کے ساتھ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ فضیلت اس لیے نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے نہیں بھی دیکھو اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے تو میں جیسے چاہوں کروں، میں جیسے چاہوں عورت کو ٹریٹ کروں، نہیں، یہ فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو کم تر سمجھیں، بلکہ فضیلت اس لیے ہے کہ تم اسے اور بہتر سمجھو۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی تو کیا آپ سے جو آپ کے رعیت ہیں، آپ کے محکوم ہیں، اس لیے دی ہے، آپ کو حاکم بنایا ہے، اس لیے فضیلت دی ہے کہ آپ ان کو کمتر سمجھیں؟ نہیں، فضیلت اس لیے دی ہے کہ آپ ان کے لیے بہتر سامان مہیا کریں، اور فضیلت اس لیے دی ہے تاکہ گھر کا نظام جو ہے برقرار رہ سکے۔ آپ کو پتا ہے چاہے وہ ایک کمپنی ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی چیز ہو، وہاں اگر چھوٹا بڑا نہ ہو، ہر شخص برابر کر دیا جائے تو نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا نا۔
تو ایک گھر کے نظام کو بہتر اور عمدہ بنانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ وہ اپنے خیال کے ساتھ اپنے بال بچوں کا زیادہ خیال رکھ سکے۔ ایک حاکم کے طور پر قرار دیا تو حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے محکوم کی، اپنے رعایا کی کیا کریں، زیادہ نگہداشت رکھیں، زیادہ لحاظ کریں، ان کے آرام و آشائش کا زیادہ خیال کریں۔ تو دونوں کے حقوق کو اللہ نے رکھا ہے، کسی کو کمتر نہیں بنایا ہے، اور کسی کو اگر فضیلت دی ہے تو اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، اس حکمت کو اور اس فضیلت کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے، ٹھیک، اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا، بلکہ بہتر طریقے، معروف طریقے سے عورتوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، معروف بھلائیاں کرو ان کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بعض دفعہ ہوتا ہے عورتوں کے اندر کچھ کمی کی وجہ سے کچھ کمیاں واقع ہو جاتی ہیں، تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بعض دفعہ اگر کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کمی کے علاوہ کچھ بہت ساری اس کے اندر خیرات و برکات رکھی ہوں، بہت ساری بھلائیاں رکھی ہوں، تو صرف ایک چیز کو لے کر کے جو ہے آپ اپنے معاملات کو خراب نہ کیا کرو، اپنے معاملات کو بہتر کرو، بدتر نہ بناؤ۔ جو ہے کسی ایک معاملے کو، کسی ایک کمی کو، جہاں شوہر کے اندر کبھی ایک کمی ہو تو بیویوں کو نہیں بنانا چاہیے اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ، اسی طرح بیوی کے اندر کمی ہو تو شوہر کو نہیں بنانا چاہیے اس کو بہت بڑا مسئلہ، بلکہ اسے بہتر بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کمی شوہر کی کیسے دور ہو یا یہ کمی بیوی کی کیسے دور ہو سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم کو پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی قدر اور ایک طرح سے ان کی فضیلت کو اس انداز میں بیان فرمایا تاکہ ان کی اطاعت و فرما برداری عورتیں کر سکیں کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن یہ تکبر یا فخر و مباحات کے لیے بات نہیں کہی گئی ہے، بلکہ یہ اسی لیے تاکہ جو ہے یہ اس کی قدر کو، جو محنت کرتا ہے، جو مشقت کرتا ہے، جو آسانیاں فراہم کرتا ہے اپنے اہل و عیال کو، اس کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے تاکہ یہ قدر و منزلت کو وہ سمجھے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، ورنہ سجدہ تو کسی معنی میں کسی کے لیے جائز نہیں، آپ کو پتا ہے سوائے اللہ کے ہم کسی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کو یا اس حدیث کو لے کر بھی کوئی دیکھو بھائی کتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ مرتبہ، یہ فضیلت آپ کو مبارک ہو، لیکن کسی کو حقیر یا توہین سمجھنے کے لیے مرتبہ نہیں ہے، یہ مرتبہ نہیں، بلکہ ان کو بہتر سروس، بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور دوسرے سائڈ سے دوسرے کو یہ سمجھانے کے لیے، یعنی بیویوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ آپ کے لیے سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہے اور سارا کچھ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے جو حدیث آگے آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک کے حقوق ان کو دو، جو شوہر کے حقوق ہیں، جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، بیویاں شوہروں کو دیں، اور جو بیویوں کے مقام و مرتبے ہیں شوہر ان کو اس مقام و مرتبے پر رکھیں، شوہر ان کو اس مقام و مرتبے پر رکھیں، اور ہر ایک کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے جسم کے بھی آپ کے حقوق ہیں، آپ کی آنکھوں کے حقوق ہیں، آپ کی بیویوں کے آپ پر حقوق ہیں، تو ہر ایک کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا کہ ایک شوہر بیوی کی محبت میں یا اس کی چاہت میں اتنا ہو جاتا، یا دباؤ میں، کبھی کبھار چاہت نہیں ہوتی، دباؤ میں اتنا ہو جاتا کہ ماں باپ کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ کبھی آدمی ماں باپ سے اتنی محبت کرتا کہ بیوی بچوں کے حقوق کو پامال کرنے لگتا ہے، نہیں، دونوں کو مینج کر کے رکھنا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق ایک طرح رکھے ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں، اللہ نے اپنے حقوق الگ رکھے ہیں، بندوں کے حقوق الگ ہیں، پڑوسیوں کے حقوق الگ ہیں، یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو سمجھیے اور ان کی جو ہے
رعایت کیجئے، ان حقوق کو ادا کیجئے۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے سے بیوی کے حقوق پر عمل نہیں ہونی چاہیے، یا بیوی اسی طرح ماں باپ کو اتنا چاہے کہ روزانہ وہیں جاتی رہے، انہی کی بات سنتی رہے، دن بھر فون پہ لگے رہے اور یہاں شوہر کے حقوق کی رعایت نہ کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو کسی کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا نہیں چاہیے، قطعاً پامال نہیں کرنا ہے، اور بلکہ گھر کا ماحول جہاں والدین بھی ہیں، جہاں آپ کی بیوی بھی ہے، جہاں بھائی بھی ہوتے ہیں، بہن بھی ہوتے ہیں، وہاں آپ ایسی پالیسی، ایسی حکمت اختیار کیجئے کہ ہر ایک کے حقوق کو بھی ادا کر لے جائیں اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ کوشش کریں ایسی حکمتیں، ایسی پالیسیاں ہیں جو آپ غور کریں تو آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، جو ہے کسی کے حقوق کو پامال نہ کریں، جو ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کیا ہوتا ہے، اخلاق اور حقوق کی طرف نہیں یہ کرتا، اللہ کے حق کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ شوہر بیوی دونوں کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ نماز کی پابند، والدین کے حقوق کی رعایت کر رہے ہیں، اور وضع قطع کا لحاظ ہے، پردے کا اہتمام ہے، اب جو ہے والدین کا خیال ہے بہت زیادہ، تو سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا۔ نہیں، عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، تو بتائیے کہ میاں بیوی کے جو رشتہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہونا چاہیے؟ وہاں تو اور ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سے بہتر اخلاق پیش کیجئے، حسن سلوک پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور جنت میں آپ کو پتا ہے اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ جو چیز جنت میں لے جائے گی وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو اگر آپ سب سے بہتر بننا چاہتے ہیں تو اہل و عیال کے ساتھ سختی کر کے نہیں، شوہر بیوی کے ساتھ یا بیوی جو ہے شوہر کے ساتھ ایسا کر کے نہیں، بلکہ بہترین اخلاق، ایک دوسرے کے بہترین خدمات کو پیش کر کے آپ ایک مثالی شوہر اور ایک مثالی بیوی بنیں۔ یہ طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ کہ آپ بہتر سے بہتر اپنے اہل و عیال کے لیے بننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حدیث میں آتا ہے کبھی کسی خادم کو، کسی عورت پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہاں تو ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے تو آدمی دنا دن شروع ہو گیا، فوراً تھپڑ لگا دیا، فوراً دو چار، بلکہ بعض دفعہ تو بڑی سختی سے اور بڑی سخت مار مارتے ہیں لوگ اپنی بیوی کو، اور بعض دفعہ آپ نے ایسے بھی مثال دیکھی ہوں گی کہ بیویاں بھی دست درازی کر بیٹھتی ہیں، دونوں کو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کسی بھی طرح درست اور جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، چاہے شریک حیات پر ہاتھ اٹھانا، چاہے میاں بیوی آپ ایک دوسرے پر دست درازی کریں، کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ کو زید بن حارثہ کا واقعہ معلوم ہے نا، اس پر میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے گھر والے جب ان کو تلاشتے ہوئے لینے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے کہ اپنے باپ اور اپنے چچا کے ساتھ جانے سے منع کر دیتے۔ یہ تھا آپ کا اخلاق، غلام کے ساتھ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے۔ تو لا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجلد احدکم امراتہ جلد العبد، یعنی کوئی جب اپنی بیوی کو مارے تو کسی غلام کی طرح نہ مارنے لگے، کسی غلام کی طرح نہ مارنے لگے۔ ہاں آگے آیت آئے گی، اس میں اگر مارنے کی اجازت ہے تو ہلکی مار، جس سے نقصان نہ پہنچے، جس سے اسے کوئی چیز ٹوٹے پھوٹے نہ، اس طرح سے نئے کی، وہ بھی اس کے شروط ہے کہ کب آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور کب نہیں، اس کے شروط ہیں، آگے آیت میں اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ ہے، اور پھر ایک آدمی کو سوچنا چاہیے، وہ چاہے شوہر ہو یا بیوی، دونوں کو سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے اندر محبت ہوتی ہے، بگاڑ نہیں ہوتا، تب ہم ایک دوسرے کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، وہ آپ کے لیے جان دیں گے، کیا کیا الفاظ، جانو، بیبی وغیرہ کے الفاظ جو اگر ایک طرح سے سوچا جائے تو جائز بھی نہیں ہے۔ بیبی کیا ہے؟ بچہ ہے، اس کو
शौहर को बेबी बोल रहे हैं आप, बीवी को बेबी बोल रहे हैं आप, क्या कमाल है आप, क्या क्या ना अल्फाज आप लोग लेके आते हैं, है नहीं? चल रहा है कि नहीं आज मार्केट में? यही चल रहा है जो है। बहरहाल मोहब्बत के और भी अल्फाज हो सकते हैं, हाँ, लेकिन अब अजीब अजीब है। बहरहाल मैं कह रहा कि जब बिगाड़ नहीं होता तो एक दूसरे के लिए तो जान छिड़कने के लिए लोग तैयार होते हैं, लेकिन जरा सी कभी बात हो गई तो दोनों आसमान सर पे उठा लेते हैं। पूरी जिंदगी शौहर ने, 10 साल शौहर ने खिदमत की, हर चीज की आराइश व ज़ैबाइश के सामान, आयशो इशरत के सामान मुहैया किए, नहीं कुछ नहीं मिला, मुसीबत ही मुसीबत। शौहर को कोई तकलीफ हो गई, तू ऐसी तू ऐसी, अजीब बात हो जाती है जरा सी, नहीं, थोड़ा सा सब्र रखिए, जब्त रखिए। और कभी कभार इंसान दूसरों को देखकर अपना घर बिगाड़ लेता है। भाई पड़ोस में उसके घर में ऐसा हुआ, उसके घर में ये आ गया, उसके घर में वो आ गया, उसकी बीवी ऐसी, उसकी बीवी ऐसी, उसका शौहर ऐसा, उसका शौहर ऐसा, दूसरों को देखकर अपने मामलात खराब कर लेते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मामलात में फरमाया कि उन्दुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, अरे उनको देखो जो तुमसे खराब है, उनको देखकर अपने आप को अच्छा महसूस कर लो, अपने मामलात बना लो। उनको ना देखो कि जिनके मामलात बहुत अच्छे हैं या जो बहुत बड़े हैं, आपसे अमीर हैं। बनने की कोशिश करो, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन जायज हलाल तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि हर मामलात में हमें एक दूसरे की रियायत करना, एक दूसरे की निगहदाश्त करना और एक दूसरे की दिलजोई करना, हमेशा एक दूसरे का एतमाद बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। हम ही अपने बाल बच्चों के हिम्मत को पस्त कर देंगे, उन्हें दबा के रखेंगे, उनकी हिम्मत तोड़ते रहेंगे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, बाहर उसकी हिम्मत क्या जुटेगी? इसलिए आप उसको अगर अच्छा बनाना चाहते हो, दोनों तरफ से अगर बनाना चाहते हो, तो उसकी हिम्मत अफजाई करो, उसकी दिलजोई करो, हमेशा उसकी मददसनाई करो। हाँ, जहां गलती हो, कमी हो, तो उसको बेहतर तरीके पर वाज़ो नसीहत करो, अच्छे से उसके अंदर उस कमी को, उस खामी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए जो है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और आयत में फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बादिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन। अल्लाह ताला ने इस आयत में भी मर्द को हाकिम बताया। अर्रिजालु क़व्वामून क्यों बताया? इसलिए कि एक तो अल्लाह ताला ने उन्हें यह फजीलत दी, और दूसरी इसलिए कि वो बहुत सारी उन पर जिम्मेदारियां आयत की गई हैं जो बीवियों पर नहीं है। तो उन जिम्मेदारियों की वजह से, उन खर्च बर्च के अखराजात और उनकी निगहदाश्त की वजह से अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया। और जैसे मैंने कहा कि हाकिम बनाया तो उसकी सिफात क्या होनी चाहिए, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो उस हाकिम को अपने दायरे में रहकर और अच्छे से अच्छे अपने महकूम और अपने जो निगहदाश्त है, जो है जो उनकी निगरानी में है, जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। और फिर बीवी का फर्ज क्या बनता है? जब शौहर उनका ख्याल करे, उनकी खिदमत करे, उनके लिए सब आयशो इशरत का सामान मुहैया करे, तो अल्लाह ताला ने कहा फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, तो उन्हें नेक बनकर रहना चाहिए, फरमाबरदार बनकर रहना चाहिए, अल्लाह वालिया बनकर रहना चाहिए, शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करनी चाहिए, और अपनी इज्जत व आबरू, शौहर के माल और उसके घर, उसकी औलाद, तमाम चीजों की हिफाजत करनी चाहिए, तमाम चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। कभी कोई उंगली ना उठाने पाए, कोई दाग न लगने पाए, किसी कहीं जो है उसकी इहानत और तजलील और बेइज्जती न होनी पाए, ये औरत की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अल्लाह ताला आगे का वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन, हाँ अलबत्ता जो औरतें इन बातों का ख्याल न रखें, जो औरतें इन बातों का ख्याल न रखें और तुम उनकी नाफरमानी से डर रहे हो, यानी वो नाफरमानी कर रही हैं किसी तरह की, और वो बातों को नहीं समझ रही है, बात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि शुरू हो जाओ मारना, नहीं कहा फ़इज़ूहुन्ना, उन्हें नसीहत करो, फ़इज़ूहुन्ना उन्हें समझाओ, हर तरह से, हिकमत से, दानाई से, कुरान की आयात से, अहादीस से, वाक़यात से, सलफ की सीरतों से, कैसे भी समझा सकते हो समझाओ, पहले समझाओ।
फइदुहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिह, बात समझ में उनके नहीं आ रही है, कुछ मोटे दिमाग है, नहीं समझ में आ रही बात, तो उनको उसकी बिस्तरों में छोड़ दो। एक बड़ी बात हो गई, एक थे ना, ये दोनों को, शौहर बीवी को समझाए, अगर शौहर के अंदर गलती भी समझा सकती है। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिह, अल्लाह ने कहा फिर उनको बिस्तरों में अलग छोड़ दो। और ये किसी भी शौहर बीवी दोनों के लिए बड़ी मुसीबत होती है। अगर बिस्तर अलग हो जाए तो नींद नहीं आती है ना, कभी कभार नींद नहीं आती, तो ये बहुत बड़ी एक देखो एक तंबीह है एक तरह की, कि इस तरह से समझाने की कोशिश करो कि भाई नहीं, अगर आप बात नहीं मान रही, बात नहीं समझ रहे हो, ठीक है, आप उधर सो जाओ, मैं इधर सो जाता हूं, मेरा आपका ठीक है, आप उधर सो जाओ, मैं इधर। ये कुरान ने कहा है, तो ये इससे भी बहुत बड़ी तंबीह हो जाती है। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिह वज़रिबूहुन, बाद में मारने का वक्त आता है कि अगर अब भी नहीं समझ आ रही है तो तुमने हल्की फुल्की डराने के लिए, समझाने के लिए तुम हाथ उठा सकते हो, मार सकते हो, लेकिन अगर वो बात समझ जाए, उसके बाद भी बात समझ जाए, फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्न सबीला, अगर बात मानने लग जाए तो फिर तुम उनके बारे में उनको टार्चर करना छोड़ दो, फिर कोई और रास्ता ना इख्तियार करो, टार्चर न करो, मारो नहीं उन्हें, बार बार वो पुरानी बातें ना दोहराओ। हमारे अंदर क्या होती है, बहुत पहले लड़ाई हुई थी, कोई गलती शौहर की थी या बीवी की थी, अब जब नई साल 2 साल के बाद कोई गलती हो गई, पहले भी तो आपने किया था, नहीं, उसको भूल गए थे, भूल जाओ, क्यों उस बात को आप कुरेद रहे हो, क्यों गड़े मुर्दे को, अपनी जबान में कहते ना, क्यों गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे हो आप, फिर वह बात, और बार बार जरा सी बात हुई, आपने फिर पहले ऐसा किया था, आपने पहले वैसा किया था, इस तरह से टार्चर करना ये बहुत बहुत तकलीफ की बात होती है। और इंसान कभी कभी, आपको पता है ना, गुज़िश्ता दर्स में मैंने एक बात कही थी कि कभी कभी इंसान की जो मार होती है ना, वो उतना असर नहीं करती, जबान जब आदमी दिलो दिमाग में बसा लेता है तो वो ज्यादा तकलीफदेह होती है। इसलिए बार बार किसी की बुराइयां, बार बार किसी की गलतियां कुरेदना और सामने पेश करना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है, और ये एक खुशगवार इज़्तिहादी जिंदगी के लिए बहुत मुज़िर है, नुकसानदेह है, मुफीद चीज नहीं हो सकती है। और अल्लाह ताला ने तो यकीन मानिए ऐसे ऐसे उमूर, ऐसे ऐसे अहकाम नाजिल किए, ऐसी ऐसी बातें अपने कुरान मजीद में नाजिल की हैं खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए, कि अगर हम और आप उन पे गौर करें, अमल करें, तो शायद 1% भी तलाक ना हो, 1% भी तलाक ना, अगर हम उस पर कोशिश करें। अगर शरई तलाक या सुन्नी तलाक जो है, अब बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि अगर उस पर अमल करें तो बहुत सारे तलाक रुक जाएंगे, नहीं हो। ये फटाफट, ये शरई तलाक सुन्नी तलाक थोड़े कि जरा सी बात हुई, लड़ाई हुई, फटाफट तलाक दे दिया, ऐसे नहीं, उसके कुछ उसूल हैं, कुछ ज़वाबित हैं। और अगर बात अब आगे बढ़ा रहा हूं मैं, कि अगर बात बिगड़ रही है तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, वइन खिफ्तुम, कहते हैं अभी भी डर है, शिकाक, इफ्तिराक का, इंशिकाक का, इख्तिलाफ का, बात नहीं बन रही, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा, अभी शौहर बीवी, ये तो अपने अंदर की बात हो गई ना, कि पहले अंदर अंदर ही बात को सुलझाने की कोशिश करो, नहीं बन रही है तो फिर दोनों खानदान के लोग मिलकर बनाओ। अल्लाह ने क्या कहा, फबसु हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकुल्लाहु बैनहुमा, अगर दोनों के अंदर जरा भी सूझबूझ और इस्लाह का इरादा है तो दोनों तरफ से हकम मुतय्यन करो, दोनों तरफ से चंद अफराद मुतय्यन कर दो जो बातचीत करें, दोनों को समझाएं, शौहर को भी, बीवी को। और इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकुल्लाहु बैनहुमा, अगर इस्लाह की नीयत है अल्लाह तौफीक दे देगा। अल्लाह क्या कहता है, कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे देगा। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते, जरा सी बात हुई, शौहर ने कहा जा अपने घर, अपने मैके जा, वो तुरंत चली गई, मैके नहीं जाना है, जब तक तलाक ना हो जाए, इद्दत न गुजर जाए, बीवी को निकलना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां जरा सी बात हुई, भाग जाती है, इसलिए बात खराब हो जाती है। नहीं निकलना चाहिए घर से, नहीं निकलना, और शौहर को हक नहीं है निकालने का, शौहर को हक नहीं है निकालने का। तो आप देखें कितनी अच्छी बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि हकम मुतय्यन करो। दूसरे जगह फरमाया वस्सुल्हु खैर, सुलह कर लिया करो, ये बड़ी अच्छी बात है। और कभी कभी हम नहीं सोचते, शौहर और बीवी की लड़ाई में बच्चे पिस जाते हैं, बच्चे पिस जाते हैं कि नहीं, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है, जरा सी बात,
ہم اپنی کچھ قربانیاں دے دیں، آپ اپنی کچھ قربانیاں دے دیں، دونوں کو قربانیاں دے دینی چاہیے. بچوں کی زندگی بچا لو، کم سے کم اسی کی خاطر اصلاح کر لو، انہی کی خاطر جو ہے اپنے اندر سدھار پیدا کر لو، یہ تو کم سے کم کر لو. اللہ تعالیٰ نے اور آگے جو ہے فرمایا، جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس آیت کے اندر آگے فرمایا وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، یہاں بھی بعض نے کہا، بعض نے مسافروں کو کہا، بعض نے شوہر اور بیوی کو مراد لیا ہے کہ حسن سلوک کرو ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس طرح کی آیات اور احادیث آپ کو بہت سارے نصوص آپ کو ملیں گے. یہاں تو صرف میں چند نصوص آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو ہے چند نصوص صرف. اور دوسری چیز، انتشار افتراق کی ایک وجہ اور بن جاتی ہے. کبھی کبھی شوہر کی جانب سے کچھ غلطی ہوگی تو بیوی آسمان سر پہ اٹھا کر شوہر کی خالی برائی نہیں کرے گی، اس کے بہن کی، اس کے ماں کی، اس کے بھائیوں کی، فلاں نے سکھا دیا، فلاں نے سکھا دیا، فلاں نے سکھا دیا، کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور شوہر بھی غلطی بیوی کی ہے، اس کے سارے خاندان کو لعنت ملامت کا، تیرا خاندان ہی ایسا ہے، تو ایسا، وہ فلاں، بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں. نہیں، آپ کو حق نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کسی ایسے شخص کو آپ نے لعنت ملامت کی، کسی ایسے شخص کو پر آپ نے الزام دیا جس کا آپ کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ آپ سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. پوچھے گا کہ نہیں؟ بھئی جس کا کوئی تعلق نہیں، آپ اس کو لعنت پر ملامت کر رہے ہو، اس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو، تو کل اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ آپ نے سنا نا کہ جو بہت ساری نیکیاں لے کر آ جائے گا، پہاڑوں کے جیسے نیکیاں اس کی ہوں گی، لیکن لوگوں کے حقوق پر بہت زیادہ ہوں گے. ستایا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، ہاں، تو وہ ساری نیکیاں کیا ہے؟ وہ لوگ لے لیں گے. اور اگر پھر بھی لوگوں کے حقوق بات میں، تو جو طلب کرنے والے ان کے گناہ ہلاک دیے جائیں گے. بلکہ حدیث میں آخر میں آتا ہے پھر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ ہم سب کو ایسے حالات سے بچائے اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم غلطی کسی کی ہو اور الزام کسی اور کو دے دیں. نہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ ہم صبر کی کرنے کی کوشش کریں. آپ کو پتا ہے اگرچہ بدلہ جائز ہے اسلام میں، آپ کو تو پتا ہوگا، برابر سرابر بدلہ جائز ہے، لیکن وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ نے کہا برائی کا بدلہ برائی سے آپ دے سکتے ہو اگر صبر کی آپ کے اندر یہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہی. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے جب ہم انتقام پہ آتے ہیں تو ہم زیادتی کر بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اصلاح کی کوشش، صلح کی کوشش، درگزر کرنے کی کوشش، معافی کی کوشش کریں. یہ بہتر ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص نے ان کو سنا کہ وہ دعا کر رہے ہیں تو کریں کہ اللہم اغفر لمن ظلمنی، شاید یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، اللہم اغفر لمن ظلمنی، اللہ تو اس شخص کو معاف کر دے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. وہ بندہ سنا یار عجیب دعا ہے یہ تو. میں جب بھی کسی کو سنا تو وہ ظالم کے لیے بد دعا کرتا ہے، دعا نہیں کرتا. لیکن یہ بندہ کیسا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بندے کو دیکھو، صلی اللہ علیہ کو دیکھو، ظالم کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. بعد میں جب ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح کی دعا کر رہے ہیں ظالم کے لیے، تو انہوں نے کہا اگر میں بدلہ ہی لے لوں تو کیا لے سکتا ہوں؟ بتاؤ کیا لے سکتا ہوں؟ کیا ملے گا مجھے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ اللہ سے لوں. اور یہ آیت تلاوت کر کے اس کو سمجھایا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جس نے معاف کر دیا، صلح کر لی، آپس میں جو ہے تسامح اختیار کر لیا، ایک دوسرے سے درگزر اختیار کر لیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر کس پر ہے؟ اللہ پر. اب اللہ کتنا اجر دے گا؟ جو اللہ سے اجر مانگ لے اس کو کیا پوچھنا. تو ایک وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ وہ ایک ظالم کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اگر ہمارے میاں بیوی کے اندر اگر کسی قسم کی زیادتی ہو جائے تو کیا ہم نہیں دعا کر سکتے؟ ہم نہیں معاف کر سکتے ہیں؟ ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے اور ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، جو ہے معاف کر دینی چاہیے. اور ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھو، اتنا خیال رکھنا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں. اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہوئی تو بیوی کی غیرت جاگ جانی چاہیے، بیوی کو کوئی یہ ہو تو شوہر کی غیرت جاگنی چاہیے. آپ بتائیے کبھی کبھی اس غیرت، اس محبت جو محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ غیرت معاملے کو درست کر دیتی ہے. ہمارے ایک استاذ جب میں پڑھ رہا تھا
اس وقت ہمارے ایک استاذ نے ایک قصہ سنایا تھا اور کہا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف کورٹ میں جو ہے ایک معاملہ دائر کر دیا، جو ہے ایک قضیہ دائر کر دیا، جو ہے ایک کیس دائر کر دیا جو ہے. اور جب قاضی کے پاس پیشی ہوئی، دونوں حاضر ہوئے، گواہ موجود ہوئے، تو قاضی نے کہا، اس شخص کی بیوی کو کہا کہ بیوی اپنا چہرہ کھولے تاکہ گواہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور گواہ دیں کہ ہاں معاملہ اسی کا، اسی کی گواہی ہم دے رہے ہیں. شوہر کے دیکھو کیس کس کے خلاف ہے، بیوی نے کس کے خلاف کیس کیا ہوا ہے؟ شوہر کے خلاف. شوہر نے کہا قاضی سے کہ یہ نہیں ہو سکتا، میری بیوی چہرہ نہیں کھولے گی. تو کہا کہ پھر چہرہ نہیں کھولے گی، تمہارے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے اگر میں نے ایسی اجازت دے دی. کہا کچھ بھی ہو میں اسے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی بھی وہ میری نکاح میں ہے، میری بیوی لوگوں کے سامنے اس کورٹ میں چہرہ نہیں کھولی. بیوی نے جب یہ سنا کہ ارے میرا شوہر اتنا غیور، اس کے خلاف میں نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے اور میرے لیے اسے اتنی محبت، وہ چاہتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نہ دیکھ سکے مجھے. قاضی سے کہا کہ میرا معاملہ ختم، میں اپنا جو ہے معاملہ واپس لیتی ہوں. وہاں دونوں میں بات بن گئی. دیکھیے غیرت ایک دوسرے کی بات بن گئی دونوں کے اندر. تو ایک دوسرے کو اس طرح سے چاہنا چاہیے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ اسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے جو ہے غالباً ام سلیم کا ہے، یا مجھے جو ہے کافی دنوں پہلے یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، سعدہ، ان کا نام سعدہ. معاملہ یہ ہے کہ ایک دن دیکھا کہ شوہر پریشان نظر آ رہا ہے، گھر میں آیا تو کچھ بوجھل نظر آ رہا ہے، لگتا ہے اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ بڑا جو ہے غمزدہ ہے، وہ بہت پریشان ہے. بیوی یہ نہیں سوچتی ہے کہ باہر سے کچھ معاملہ ہوا ہوگا، بیوی سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ مجھ سے تو کوئی تکلیف نہیں ہے. پوچھتی ہے حل راوت منی شیء، اور یا اس طرح کے الفاظ، کیا میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس سے آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ غمزدہ نظر آ رہے ہیں؟ آپ بتائیے اگر میری کچھ غلطی ہے تو میں معذرت کے لیے تیار ہوں، میں معافی کے لیے تیار ہوں، آپ غمزدہ نہ ہو. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے بتا دے. تو یہ ایک شوہر کے اندر ہونا چاہیے اور یہ ایک بیوی کے اندر ہونی چاہیے. تو معاملہ ہی خراب نہیں ہوگا معاملہ خراب نہیں، معاملہ خراب ہوگا. ایسے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے. آپ کو پتا ہے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار حضرت اسما بنت ابی بکر، اسما رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ سامان اپنے جو ہے شوہر کے گھوڑوں کے لیے چارہ وغیرہ کا انتظام کر رہی تھی، سامان کچھ بوجھ لے کے جا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اسما اتنا بوجھ لے کے جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اونٹ اس کو دے دیتے ہیں، اس پر بیٹھ جا کے وہ چلی جائے. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی جائیں. بعض لوگوں نے اسے دوسرے طرح یہ واقعہ بیان کیا، لیکن یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اسی طرح یہ واقعہ صحیح لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا اور اونٹ کو بٹھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں ان لوگوں کے درمیان، ان آدمیوں کے درمیان آ کر کے اور میں اونٹ پر بیٹھ کے جاؤں. ایسا نہ ہو میرا شوہر دیکھے اور اس کو یہ معلوم ہو تو اسے برا لگ جائے کہ میری بیوی آدمیوں کے درمیان کیسے آئی، ان کے درمیان کیسے گئی، یہ برا نہ لگ جائے. اس غیرت کی وجہ سے اپنے شوہر کے غیرت کو سوچ کر وہ نہیں بیٹھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی. کیوں؟ اپنے شوہر کی، کہیں شوہر کو بات بری نہ لگ جائے. تو اس طرح سے ایک بیوی کو اس طرح ہونا چاہیے اور ایک شوہر کو بھی اسی طرح غیور ہونا چاہیے جیسے میں واقعہ بیان کیا. اس طرح کے اور بھی آپ کو بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے. اور کبھی ایک بات اور یاد رکھیں، کبھی بھی والدین کے بارے میں بھی میں آپ کہہ رہا ہوں کہ اگر والدین کو بچوں سے تکلیف، یا بچے کو والدین سے، یا شوہر کو بیوی سے، یا بیوی کو شوہر سے کوئی بھی تکلیف ہے، تو معاملات کو اپنے گھر کے اندر رکھنا چاہیے، باہر نہیں بنانا چاہیے. اس لیے باہر لوگ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرنے والے، معاملے کو بنانے والے کم، بگاڑنے والے زیادہ ملتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے یار، صحیح ہے، آپ شوہر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہنی نہیں چاہیے اس کو یہ بات.
ہماری بیوی کو یہ بات کیسے زیبا نہیں دیتی، کیسے کہہ دیتی ہے اس نے؟ بیوی کو بھی اس کے محلے والی سمجھانے والی، نہیں نہیں ٹھیک ہے، تم نے بڑا جو ہے اس کو اندر اس کا ناز ہے، نخرے ہیں اس کے، یعنی عجیب عجیب طرح سے معاملے کو خراب کرنے والے زیادہ، بنانے والے، اصلاح کرنے والے کم ہیں. اس لیے اپنے معاملات کو اپنے گھر میں اصلاح کرنے کی کوشش کرو. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کبھی بھی شوہر کو اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ضرورت ہی پڑ گئی ہے کچھ کہنے کی تو اندر جا کے بات کرو نا. اسی طرح بیوی کو شوہر کو اسی کے منہ پہ جواب نہیں دینا چاہیے بچوں کے سامنے، اس لیے کہ بچوں کی نظر میں دونوں کی عزت خاک میں مل جائے گی. دونوں پھر آپ کا احترام نہیں کریں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے، یہ جان لیجیے آپ. تو جب بچوں کے سامنے نہیں تو دوسروں کے سامنے کہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ کہ وہ آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. میں نے دیکھا یہاں ایک مسجد کا ایک مؤذن تھا، اللہ مغفرت فرمائے، بہت پابند جو ہے اذان نماز بہت پابندی بیچارہ کرنے والا، لیکن طبیعت میں تھوڑی سختی تھی، آواز تھوڑی بلند تھی. آپ تھوڑا کچھ باتیں بڑی تیز آواز میں بات کرتے تھے. میں نے ایک امام کو دیکھا، جب ایک امام صاحب وہاں آئے تو انہوں نے دوسری پالیسی، دوسری حکمت اختیار کی. وہ جب بھی جاتے تو یہ نہیں عام فہم جیسے ہم جو ہے مؤذن صاحب یہ کام کرنا وہ کام کرنا، نہیں، ایسے ان کے کان کے پاس منہ لے جا کر کے بڑی ہی رازدارانہ انداز میں بات کرتے تھے، جیسے کہ کوئی راز و نیاز کی بات کر رہے ہیں ان سے. میں نے دیکھا کہ وہ مؤذن کبھی بھی ان کے سامنے تیز آواز میں بات نہیں کیا، دوسروں سے بات کرتا تھا لیکن اس کے منہ کے سامنے لے جا کے کان کے سامنے جیسے کوئی رازدارانہ بات کہہ رہے ہوں، تو وہ بھی اسی طرح سے چپکے سے بات کہتا تھا، کبھی تیز آواز میں نہیں. آپ بھی اسی طرح بات کرنا سیکھو، گھر میں اسی طرح کا ماحول بناؤ، آپ کا بچہ آپ پر نہیں چیخ سکتا انشاءاللہ. تو آپ چاہتے ہو تو آپ خود پہلے ویسا بننے کی کوشش کرو، جس طرح لوگوں کو بنانا آپ چاہتے ہو تو خود اس طرح بننے کی کوشش کرو، پھر جو ہے معاملات جو ہے. اسی لیے اسی کو ایک شاعر کہتا ہے کہ آنسو آنکھ کی دہلیز پہ آیا نہ کرو، یعنی رونا دھونا باہر جانا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آنسو آنکھ کی دہلیز پہ آیا نہ کرو، اپنے حالات زمانے کو بتایا نہ کرو. لوگ مٹھی میں نمک لے کے پھرا کرتے ہیں، اپنے زخموں کو زمانے کو دکھایا نہ کرو یا اپنے زخموں کو زمانے میں نمایاں نہ کرو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے کرنا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے اگر ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا، غصے کو پی لیا، عام حالات میں اگر شوہر نے بیوی سے محبت کی، بیوی نے شوہر سے تو کچھ نہیں کیا، غصے میں جب اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، کہتے نہیں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنا غصہ پی جائے. اختلاف آ گئے، وہاں اپنے آپ کو سنبھال لیا، تب بڑی بات ہے نا. جب پیار ہے، وہ آپ کو پیار سے بلا رہا ہے، آپ اس کو پیار سے بلا رہے ہو، تو یہ بڑی بات نہیں. بڑی بات وہ ہے کہ شوہر کی طرف سے معاملہ خراب ہو بیوی سنبھال لے، بیوی کی طرف سے خراب ہو شوہر سنبھال لے. بات وہاں بنتی ہے، بات وہاں جو ہے ہونی چاہیے. تو اس طرح سے. اور ہم ویسے بھی سوچیے، ہم اپنے گھر میں تھوڑا نہیں سہ سکتے، باہر ہمیں کتنا سہنا پڑتا ہے. باہر جب ہم اور آپ نکلتے ہیں کام کے لیے، راستے میں کہیں گاڑی کسی کو لگ جائے، کسی کو راستے میں ڈسٹرب ہو جائے، کام خراب ہو جائے، کمپنی کے اندر، راستوں کے اندر، باہر کتنا سننا پڑتا ہے. نہیں سننا پڑتا؟ سننا پڑتا ہے. اسی طرح بیوی کو محلے میں کسی سے ہو جائے، نہیں سننا پڑتا؟ سننا پڑتا ہے. تو جب ہم دوسروں کی سن لیتے ہیں تو اپنوں کی نہیں سن سکتے میرے بھائیو؟ ذرا سوچئے، نہیں سن سکتے، اپنوں کی بھی سن لو نا. اور فرمایا کہ جو معاف کر دے دوسروں کو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو جو ہے اپنا غصہ پی جائے، لوگوں کو معاف کرے، یہ اللہ بہت پسند کرتا ہے. یہ احسان ہے ایک طرح سے، معاف کر دیا آپ نے. اور یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ یہ متقیوں کی، جنتیوں کی صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہوئے اس بات کو فرما رہا ہے. اور شوہر عورت کے ساتھ ایک لقمہ منہ میں ڈالے، اللہ نے کہا اس پر بھی اجر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نا حدیث ہو کہ ایک لقمہ بھی آپ پیار سے بیوی کے منہ میں ڈال دو، اجر ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب سارا خرچ بر چاپ لاتے ہو، کما کے دیتے ہو، تو کتنا اجر آپ کو ہوگا. اسی طرح عورت کو بھی کہ اگر وہ شوہر کی فرما برداری کرے، حدیث میں آتا ہے کہ المرأۃ اذا صلت خمسا، اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، تو کتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ فلتدخل من ای ابواب الجنت شاء، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. بڑی بات نہیں ہے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے.
اور عورت کو تو بہترین متاع قرار دیا گیا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا تمام کی تمام پونجی ہے لیکن سب سے بہترین پونجی کیا ہے؟ نیک بیوی ہے۔ اگر آپ کی بیوی اچھی ہو گئی، نیک ہو گئی، آپ نے کچھ کمی تھی اس کو آپ نے سدھار لیا، تو آپ کے پاس تو بہترین پونجی، بہترین مال و متاع موجود ہے آپ کے پاس۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی دی۔ ایک مثالی شوہر ملے، بیوی کو فخر ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو ہے ہمیں ایسا شوہر ملا ہے۔ ایک واقعہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، آپ کو پتا ہوگا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی شادی وہ شکل و صورت سے اچھے نہیں تھی، لیکن ان کا صحابی ہونا ہی ہم سے بہت افضل ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی خوبصورت مل گئی، بیوی نے ایک دن کہا کہ انشاءاللہ میں اور تم دونوں جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا الصابر والصابر کلاہما فی الجنہ، صبر کرنے والا شکر کرنے والا دونوں جنت میں جائیں گے۔ تم جیسے بیوی پا کر کے شکر ادا کرو کہ اچھی بیوی مل گئی، میں بھی میں اس بات پہ صبر کروں کہ اگر چہرے سے اچھے نہیں آپ تو آپ کی سیرت اچھی ہے، میں اسے صبر سے گزار دوں گی، تو دونوں اس کو ایک بہترین رشتے میں تبدیل کر سکتے ہیں اور دونوں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ مثال پیدا کرو۔ شوہر کے اندر کوئی کمی معلوم ہو رہی، آپ صبر کرو۔ بیوی کے اندر کوئی کمی معلوم ہو رہی ہے، آپ صبر کر لو، وہاں بیوی صبر کرے، یہاں آپ صبر کر لو، تو بات بن جائے گی کہ نہیں؟ ذرا سی بات پر اور اپنے اندر شک و شبہ کو لانے کی کوشش ہی مت کرو، شک و شبہ سے دور رہو ذرا سی بات پر۔ اور دوسروں کی بات، جب تک کوئی بات، بعض دفعہ ہوتا ہے ہم نے کسی کی بات سن کر ایسے فیصلے لے لیتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے، اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ تو میں نے غلط فیصلہ لے لیا، لیکن بات اس وقت معلوم ہوتی ہے جب بات جو ہے حد سے گزر چکی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اور ضبط کا مادہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگ جاتا ہے، اور معمولی الزام نہیں لگتا ہے، بہت بڑا الزام لگ جاتا ہے کہ نہیں لگ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت فیصلہ لے لیا، جبکہ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول چھوڑیے، اور بہت سارے ہیں آپ ان سے شادی کر لیجیے۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا گیا اما عائشہ کے اندر، اس لیے آپ جلد بازی نہ کیجیے۔ دونوں طرح کے لوگ ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ آپ نے یہ سوچا کہ میں خیر البشر ہوں، سید الانبیاء والمرسلون ہوں، میں کیوں ایسی کچھ الزام لگ چکے ہیں؟ سوچا آپ نے؟ نہیں، آپ نے ہمیں ایک درس دیا ہے کہ ہمیں بھی جلد بازی نہیں، تحقیق کرو معاملے کی، صبر سے کام لو آپ، اور جب صبر سے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کرو اور جو ہے اس میں تحقیق کرو اور اللہ سے اس کا حل مانگو، اللہ حل نکال دے گا۔ دیکھا کتنے دنوں تک آپ نے صبر کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشخبری دی کہ دونوں کی شان میں اضافہ ہو گیا، دونوں کی شان کو اللہ نے بلند کر دیا۔ معاملات آپ دیکھیں قرآن کے اندر طلاق کا موضوع چل رہا ہے، جس طلاق کے بعد جو ہے نماز کہا جاتا ہے کہ نماز کی محافظت کرو۔ میں غور کر رہا تھا، پھر اپنے ایک جو ہے جاننے والے دوست کے پاس، عالم صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ربط ہے دونوں میں کے اندر؟ انہوں نے بتایا کہ ربط یہ ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آ رہی ہے تو تم نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، دعا کرو، اور آتا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو تم، تاکہ یہ معاملہ نہ پیدا ہونے پائے۔ اور جب آدمی کوشش کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ مدد کرتا ہے، نئے حکم نازل فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، حضرت سورہ جو ہے مجادلہ 28ویں پارہ کے شروع میں جا کے اس واقعات کو آپ پڑھیے، حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کے شوہر ان سے زہار کر لیتے ہیں، آپ نے واقعہ سنا ہو، زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یا میری ماں کی، میری بہن کی، یعنی کسی محرم سے اسے تشبیہ دے کہ تم میرے لیے اس کی طرح ہوگی، میری ماں کی طرح، میرے بہن کی طرح ہوگی، یعنی اب تم سے
ہم بستری حرام، تجھ سے ازدواجی زندگی گزارنا تمہارے ساتھ حرام، اس طرح کی بات۔ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا۔ ایک بیوی جو اتنے دنوں تک گزاری تھی پریشان ہو گئی۔ بعد میں ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اس عمر میں، اس بڑھاپے کی عمر میں یہ میں نے کیا کر دیا، زہار کر لیا۔ اب میری زندگی کیسی ہوگی، ان کی زندگی کے، دونوں کو شرمندگی۔ حضرت خولہ نے کہا اپنے شوہر سے، جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، کوئی حل پوچھیے، یہ زندگی بگاڑنے کی نہیں ہے، یہ اور بگاڑنے کی نہیں ہے، بنانے کی ہے، جائیے کوئی حل۔ ان کو شرم آئی، حیا آ گئی کہ میں کیسے اتنی بڑی غلطی کر کے کیسے جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت خولہ نے کہا میں جاتی ہوں، اور وہ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سے جو ہے فریاد لگائی، ان سے بیان کیا اپنا مدعا، پورے واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول اب اس عمر میں ہم کیا کریں، ان کو بھی ہماری ضرورت، ہمیں بھی ان کی ضرورت، ہم کہاں جائیں اس عمر میں، وہ کہاں جائیں، یعنی پوری بات، واقعہ لمبا ہے، پوری بات بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت خولہ سے کہا کہ بیوی میں آپ کے لیے کوئی حکم نہیں پاتا، اب حرام کر دیا انہوں نے تو حرام، بس جائیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے اللہ سے لو لگا کر نبی کے گھر میں بیٹھی رہی، اپنی فریاد دہراتی رہی کہ اللہ تو کوئی حل نکال دے، اللہ کے رسول آپ کوئی حل تلاش کریں میرے لیے۔ اللہ کو ان کی یہ بات، ان کی یہ فریاد پسند آئی، ان کی یہ عاجزی انکساری پسند آئی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، 7ویں آسمان سے آیت نازل کر دی، حل نکال دیا۔ لو لگاؤ تو اللہ سے، کوشش کرو تو بنانے کی باتیں، سنو کی کوشش کرو تو، اللہ اس بیوی کی بات کو سن رہا ہے، اس عورت کی بات کو سن رہا ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں پریشان ہے، جو اس کا حل تلاش کر رہی ہے۔ آپ دونوں کی باتیں، اللہ نے کہا اے نبی آپ کی اور اس عورت کی بات اللہ سن رہا ہے، اور حل کو نکال دیا، حل کو اللہ نے بھیج دیا، کہا جاؤ کفارہ ادا کرو، حلال ہو گئے ایک دوسرے کی۔ تو حل تلاش کیجیے، حل ملے گا، یہ نہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں میں ہم جو ہے اس کو ختم کر لیں۔ آخری بات، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتیں مردوں کے لباس، مرد عورتوں کے لباس، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا، اس کے بعد ہمیں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہیے، بالکل مل کے رہنا چاہیے۔ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ لباس ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتا ہے، آپ کے بدن میں جو عیب ہے وہ چھپاتا ہے، بتاتا نہیں ہے کہ نہیں؟ لباس زیب و زینت، وقار عطا فرماتا ہے، لباس آپ کو مقام عطا فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو زیب و زینت عطا، آپ کے عیب کو، یعنی بیوی شوہر کے عیوب کو چھپائے، زیب و زینت کرے، اور ٹھنڈی گرمی سے بچاتا ہے۔ نشیب و فراز میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کو بچاؤ جو ہے، اور ایک دم چمٹ کے رہتا ہے، لباس الگ رہتا ہے جسم سے، نہیں چمٹ کے رہتا ہے۔ اسی لیے شوہر اور بیوی کو اپنے تعلقات اتنے استوار، اتنے عمدہ رکھنا چاہیے کہ دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہ آ سکے، دونوں کے درمیان جس طرح لباس ہے کوئی تیسرا نہ آ سکے، اس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے۔ کہنے کا مفہوم یہ ہے میرے دوستو کہ ہمیں ہر ایک کے حقوق کو اللہ نے رکھا ہے، اس حقوق کو پہچاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کو چند اشعار پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ کیا کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے دل کی آرزو، اس طرح میاں بیوی کو اس طرح ہونا چاہیے۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے دل کی آرزو، اب میری ہر خوشی ہے تمہاری خوشی کے ساتھ، جو تمہاری خوشی ہے میری خوشی، دونوں کو اس طرح رہنا چاہیے۔ تمنا دو دلوں کی ایک ہی معلوم ہوتی ہے، اب ان کی ہر خوشی اپنی خوشی معلوم ہوتی ہے، جس میں شوہر خوشی بیوی خوش، جس میں بیوی خوش شوہر خوش، اس طرح سے زندگی گزارو۔ تیری خوشی سے اگر غم میں بھی خوشی نہ ہوئی، وہ زندگی تو محبت کی زندگی نہ ہوئی، یعنی غمی میں بھی شوہر کو خوشی ہے، خوش کر ہو کے دکھا دو۔ شوہر غمی ہے، بیوی خوش ہے، اس کے خوشی کا موقع ہے، خوش ہو کر کے دکھا دو،
तो ये मोहब्बत है। इस तरह से होना चाहिए हमें। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सब में इत्तेहाद इत्तिफाक पैदा फरमा दे और हमें एक दूसरे के हुकूक को समझने, उन हुकूक को अदा करने और बेहतरीन माशरा जो है माशरा वजूद में लाने की तौफीक अता फरमा और हमें मियाँ बीवी जो हैं उनके अंदर इत्तेहाद इत्तिफाक पैदा फरमा दे और एक खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम में से हमारे जो भी भाई मरीज हैं किसी किस्म के अमराज में, शुकूक शुबहात में या किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह हम सब मिल के तेरे सामने दुआ कर रहे हैं। अल्लाह तो उन्हें शिफा अता फरमा दे, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे और उनके तमाम मसाइब को दूर कर दे, उन्हें तमाम परेशानियों से निजात दे दे। अल्लाह दुनिया में हमें खुश खुर्रम रख और हमें इज्जत अता फरमा, हमें आसूदगी अता फरमा, हमें कुशादा हाल बना दे और आखिरत में हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अपने रज़ा अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي